اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یہاں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید اس گفتگو کے ضمن میں بہترین موقع پر کر دی گئی ہے کہ جب یہ حالات ہیں، یہ حقائق ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی آپ بیتی اس طرح ہے، تو پھر ان کو اللہ کا بیٹا بنانے کا کیا تک ہے؟ جن لوگوں نے ان باتوں سے غلطی کھائی، ٹھوکر کھائی اور مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا، ان کو اللہ کریم یہاں پر تنبیہ فرما رہا ہے۔ وہ اولاد پیدا کرنے اور اولادوں کو اپنے مخصوص انسانی پروسیس میں سے گزارنے، ان باتوں سے بالا تر ہے، پاک ہے۔ ایک لفظ سبحانہ ہے جو اس قسم کی ساری بدعقیدگیوں کا ازالہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کا کام تو صرف ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے ہو جانے کا تو کہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ آگے جی، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا، تو اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب ہے کس کا؟ میرا، اور وہ رب ہے کس کا؟ تمہارا۔ تو مسیح علیہ السلام اپنے سے اپنی الوہیت کی نفی کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، اور لفظوں کا انتخاب بالکل مخاطبین کے نظریات کا رد کرنے کے لیے مناسب ترین ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی عبادت کرو، میرا بھی رب تمہارا بھی رب۔ اب وہ عبادت کا حقدار نہ ہوگا تو کیوں نہ ہوگا؟ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے بھی یہ الفاظ بولے، ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ تو رب کا لفظ استعمال کیا تاکہ اس کی عبادت کی طرف ان کو مائل کیا جا سکے اور قائل کیا جا سکے۔ یہاں بھی وہی لفظ ہے، اور فرمایا میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب۔ یہاں اپنا رب ہونے کا ذکر اس لیے کیا، اور فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے ربی کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا تھا کہ فرعون کا عقیدہ موسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا نہیں تھا، اور یہاں چونکہ مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ تھا تو لوگوں کے سامنے اس عقیدے کی نفی کرنے کے لیے ربی کا لفظ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ سورۃ مائدہ میں آپ کو یاد ہوگا ایک آیت گزری ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی وَأُمِّیَ الٰہین، کیا آپ نے اے مسیح لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ وہاں عیسیٰ علیہ السلام جس طرح اپنی برات کا اظہار کریں گے، وہاں وہ اگلی بات کی طرح قادیانیوں نے ایک ٹانگ اڑائی ہوئی تھی جس کا جواب میں نے وہاں پر تفصیل سے دے دیا تھا۔ اب یہاں تھوڑا سا اگر آپ اپنی میموری کو ریکال کریں اور پیچھے لے جائیں اور یاد کریں تو یہ آیت اس کے ساتھ بڑی موافقت رکھتی ہے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول دنیا کے اندر اپنے ماننے والوں کے سامنے موجود ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اپنی الوہیت کی یکسر نفی کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں فاعبدوہ۔ تو قیامت کے دن سوال ہوگا کہ آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے خدا بنا لو، میری ماں کو خدا بنا لو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دنیا کے اندر کیا کہا ہوا تھا کہ میرا تمہارا رب اللہ ہے، عبادت اس کی کرو۔ تو گویا عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر یہ کہنا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، اس کا کوئی توق نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کوئی لفظ نہیں بولا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، وہ تو فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ میں نے کو یہ الفاظ کہتا، اگر میں نے یہ کہا تھا تو آپ کو سارا پتہ ہوتا۔ تو وہ تو اپنی الوہیت کی تعلیم دینے کی نفی بھی فرما رہے ہیں، اور یہ آیت اس کی مزید تائید کر رہی ہے کہ انہیں دنیا میں کیا کہا ہوا تھا، یہی پیغام دے کر وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پہنچیں گے کہ میں نے دنیا میں ان لوگوں کو یہی کہا تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ ابن مریم کی اس تعلیم کے بعد پھر نصارہ کی جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں، تو تباہی ہے کافروں کے لیے قیامت کے بڑے دن کی حاضری سے۔ بعد میں ان لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا، اور ان کی تباہی ہے اس دن ان کا حاضر ہونا ان کے لیے گرفت کا دن ہوگا۔ ان عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور وہ اللہ کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی روح ہیں، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، اور جنت حق ہے، وَالنَّارُ حَقٌّ، اور جہنم حق ہے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اللہ تعالیٰ اس کو بالآخر ضرور جنت میں لے جائے گا۔ یہ بخاری میں ہے 3435 حدیث نمبر 3435۔ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔ کیا عجیب سنتے ہوں گے اور کیا عجیب دیکھتے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس حاضر ہوں گے، لیکن آج ظلم کرنے والی کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا عجیب سنتے ہوں گے اور کیا عجیب دیکھتے ہوں گے۔ اسمع بہم و ابصر، یہ فعل تعجب کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن، لیکن آج ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ سمجھانے کا ایک انوکھا انداز ہے، آگے چلیے جی۔ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون۔ اور اے حبیب آپ انہیں پشیمانی کے دن سے ڈرا دیجئے جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اب وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ ہاں، فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک تو فیصلہ جنتیوں کا جنت میں جانا، دوزخیوں کا دوزخ میں جانا۔ اس فیصلے کی انتہا کیا ہے؟ اس سے بھی آگے ہے، وہ یہ ہے کہ جنتیوں کو بھی پوچھا جائے گا یہ چیز کیا ہے، وہ کہیں گے یہ موت ہے۔ ایک دمبے کی شکل میں موت سامنے آئے گی، طوطا بالموت کہتے کبشن املہ، بکرے کی شکل میں، کبش کی شکل میں موت سامنے لائی جائے گی۔ جنتیوں سے پوچھا جائے گا یہ کیا ہے، پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے یہ موت ہے۔ پھر دوزخیوں کو پوچھا جائے گا پہچانتے ہو یہ کیا ہے، کہیں گے یہ موت ہے۔ ان دونوں کو دکھانے کا مقصد کیا ہوگا؟ تاکہ انہیں تسلی ہو جائے کہ اب اس نے ہمارے پاس نہیں آنا۔ پھر ان سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ بخاری 4730۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ۔ یہ آیت پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وضاحت کرنا اس بات کا سفید اور واضح ثبوت ہے کہ حدیثیں قرآن کی تفسیر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفسیر کے اور تبیین القرآن کا حق ادا کر دیا۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ بے شک ہم ہی وارث رہیں گے زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے، اور وہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ جی آسان آیت ہے، آگے چلیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور اے محبوب کتاب میں ابراہیم کو یاد کیجئے، بے شک وہ صدیق تھے، نبی۔ یہاں تک حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مسیح علیہ السلام والا واقعہ اپنے متعلقات کے ساتھ مکمل ہوا، اور بات یہاں تک مکمل ہوئی کہ زمین خالی ہو جائے گی اور قیامت کے بعد زمین میں وراثت ہوگی تو اللہ کی ہوگی۔ یہ سارے کے سارے لوگ اس زمین کو چھوڑ کے اپنے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوں گے۔ اب نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چھڑتا ہے، فرمایا انہ کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 157 میں بتایا جا چکا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ النبی کا لفظ قرآن کے اندر صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کسی دوسرے نبی کو قرآن نے الف لام کے ساتھ النبی کے طور پر بیان نہیں کیا۔ تو یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق النبی یا سچے نبی کے لفظوں سے یاد کیا گیا ہے۔ آگے چلی جی، کچھ حدیثیں ہیں یہاں پر، لیکن اختصار کے پیش نظر آگے چلنا مناسب نظر آ رہا ہے۔ چلیے۔ إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ کیوں ایسی چیز کو پوجتا ہے جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ تیرے کچھ کام آئے۔ جی، انہوں نے اپنے والد، یہاں جو اہل سنت کا جو تحقیق ہے اس کے مطابق باپ سے مراد چچا ہے، اس کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے، اور انہوں نے اپنے چچا سے کہا کہ اے میرے باپ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ام الرجل سن و ابی ہے، آدمی کا چچا اس کے باپ کا جڑواں ہوتا ہے، تو باپ کہہ کر پکارا۔ فرمایا ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ما لا یسمع ولا یبصر، جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہیں تیرے کسی کام آ سکتے ہیں۔ تو سننے اور دیکھنے
کے ساتھ چونکہ مکلف ہونے کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے بہت بڑے علم کے ذرائع ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ کی بھی یہ بہت بڑی صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہیں، اور ان دو صفتوں کی عطا کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احسان بھی جتلایا ہے۔ اور نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو آزمانے کے لیے سمیع اور بصیر بنایا ہے۔ تو انسان کی آزمائش کا تعلق اور دار و مدار زیادہ تر انہی دو صفتوں پر ہے۔ تو یہاں فرمایا کن کی پوجا کرتے ہو؟ جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا، لہٰذا تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ چونکہ آپ نبی تھے تو اس اعتبار سے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ مجمل سی بات فرمائی، کیونکہ ایک ایک بات واضح کر کر کے اپنے نبوت کے حقائق، دقائق اور باریکیاں بیان کرنا، یہ ایسے لوگوں کے سامنے کوئی توق نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ نے ان چیزوں کی باریکیوں کی طرف جانے کے بجائے اتنا بتا دیا کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ نہیں جانتے۔ یہ بڑا گہرا جملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کرے کوئی سمجھنے والا ہو۔ فاتبعنی، خیریت اس میں ہے کہ آپ میری پیروی کرو، اور اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دوں گا۔ اہدک، میں ہدایت دوں گا۔ ہادی اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا کہنا کہ میں ہدایت دوں گا یہ اللہ کی توفیق سے تھا۔ آگے چلیے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے باپ، شیطان کی پوجا نہ کر، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ جی آسان ہے، آگے چلیے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے باپ، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا عذاب پہنچے، پھر تو ہو جائے شیطان کا ساتھی۔ شیطان کی عبادت، بتوں کی عبادت گویا شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ بتوں کی عبادت شیطان کے کہنے پہ کی جاتی ہے، تو وہ انجام کار کے طور پر شیطان ہی کی عبادت ٹھہری۔ نمبر 2، یہاں رحمان کا لفظ فصاحت کی مناسبت کے اعتبار سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ شیطان کے مقابلے پر رحمان کا لفظ لفظوں کے اندر ایک فصاحت پیدا کرتا ہے، اور فرمایا مجھے ڈر ہے کہ رحمان کی طرف سے آپ کو عذاب نہ پہنچ جائے اور آپ شیطان کے ولی اور دوست نہ بن جائیں۔ آگے چلیے۔ قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتهی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اس نے کہا کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے اے ابراہیم؟ بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں یقیناً تجھے سنگسار کر دوں گا، اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے بے تعلق ہو جا۔ سنگساری کا تھریٹ کیا، دھمکی دی، لیکن اتنی بڑی دھمکی، اتنا قریبی رشتہ دار، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ فرمایا بس تجھے سلام، پھر بھی ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ سلام علیکہ، یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے چچا سے کہا تھا، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ میری طرف سے سلامت ہیں، اور میں آپ کو کچھ نہیں چھیڑتا، کچھ نہیں کہتا، میں نے اپنی تبلیغ کا فرض ادا کر دیا ہے، آپ سے الجھ لیا ہے، اس سے آگے پکڑ کے منانا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ حاذا سلام و ہجران، ان سے بیزار ہونے اور قطع تعلق کرنے کا سلام ہے، کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی تصدیق قرآن کی دوسری آیتوں سے ہوتی ہے، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب اللہ کے بندوں، رحمان کے بندوں سے جب جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ انہیں دور سے ہی سلام کر دیتے ہیں، مطلب جب اپنا کام کرو، ہمارا تم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 63 ہے، قالوا سلاما۔ باقی رہ گیا ساستغفر لک ربی، ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، تو یہ جیسا کہ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 66 میں ہے، ان پر یہ بات واضح ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ اللہ کا دشمن ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اور میں چھوڑتا ہوں تم سب کو اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے بے نصیب نہ رہوں گا۔ اعتزلکم، میں تم لوگوں کو چھوڑتا ہوں، اعتزال علیحدہ ہو جانے کو کہتے ہیں، اور
اور یہ سلام کا وہ معنی جو دوسرا معنی بیان کیا گیا اس معنی کے درست ہونے پر قرینہ ہے۔ اور ابن عباس اعتزال کا معنی فرماتے ہیں کہ لا تصیبک منی معرۃ، یعنی میری طرف سے تمہیں کسی قسم کا کوئی ربط، کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ اعتزال کا معنی ہوتا ہے۔ یہ ابن جریر میں ابن عباس نے وضاحت کی ہوئی ہے۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ پھر جب وہ الگ ہوئے ان سے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا۔ جب وہ مشرکوں سے، اللہ کے دشمنوں سے علیحدہ ہو گئے اور ان کے معبودوں سے علیحدہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق، یعقوب اور آگے جو ان کی نسل چلی اس میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ من اکرم الناس، حضور سب سے زیادہ اللہ کے ہاں اکرام والا کون ہے؟ قال اتقاہم، فرمایا سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ اکرام والا ہے۔ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ تھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ہم یہ سوال نہیں کر رہے، اصولی بات نہیں ہم پوچھ رہے، ہم باقاعدہ کسی انسان کا نام جاننا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا فیوسف نبی اللہ، فرمایا اللہ کے نبی یوسف ابن نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن خلیل اللہ۔ انہوں نے اس کے حضور یہ بھی نہیں، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس امت میں سب سے زیادہ اکرام والا کون ہے، ان عربوں میں اکرام والا کون ہے؟ تو فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، جو جہالت میں سب سے اچھے تھے جب وہی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو یہاں آ کر وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے اندر بھی سب سے اچھے اور خیار ہوتے ہیں۔ تو گویا مسلمانوں میں سب سے خیر لوگ وہی ہیں جو دین کی سمجھ اور فہم حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دیے ہوئے احکام کو سمجھ لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں، عمل کراتے ہیں۔ بخاری 3353 3353۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ہم نے ان کے لیے دنیا میں نہایت بلند ذکر جمیل رکھا۔ جی آگے چلیے، آسان ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اے حبیب کتاب میں موسیٰ کو یاد کیجئے، بے شک وہ چنے ہوئے تھے اور رسول تھے، نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ بے شک وہ مخلص تھے اور رسول تھے، نبی تھے۔ رسول اور نبی دونوں کی تصریح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے۔ آگے جی۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور انہیں ہم نے طور کی داہنی جانب سے ندا فرمائی اور ہم نے انہیں اپنا رازدار بنانے کے لیے قریب کیا۔ جی اللہ نے ان کو اتنا قریب کیا ہوا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت پڑھ کے قربناہ نجیہ، باقاعدہ یہ آیت سورۃ مریم کی آیت نمبر 52 پڑھی اور فرمایا سمع صریف القلم حین کتب فی اللوح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اتنا قرب حاصل کیا کہ قلم جب لوح کے اوپر لکھ رہا تھا تو اس کی چرچراہٹ کی آواز موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے۔ مستدرک حاکم 3464 سند صحیح ہے 3464۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون نبی عطا فرمائے۔ جی ہارون علیہ السلام کو اللہ نے بطور معاون ہارون علیہ السلام عطا فرمائے اور ان کی دعا کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ شامل کیا۔ دعا کیا تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، باقاعدہ نام لے کر میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ میرا وزیر بنا۔ طٰہٰ 29:30۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اے حبیب کتاب میں اسماعیل کو یاد کیجئے، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول تھے، نبی۔ آسان آیت ہے، صرف فرق یہ ہے کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ انہ کان صادق الوعد، وہ وعدے کے سچے تھے۔ اس میں اشارہ ہے قرآن کی اس آیت کی طرف جس میں آپ نے اپنے والد گرامی سے فرمایا تھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، صافات 102۔ آگے چلیے۔
وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک بہت پسندیدہ تھے. جی، گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. یہی حکم تمام انبیاء علیہ السلام نے دیا ہے، اور اپنے گھر والوں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تبلیغ شروع فرمائی تھی. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا خوف دلائیے. سورۃ شعراء آیت نمبر 214. اور ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. سورۃ تحریم آیت نمبر 6. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ تعالیٰ رحمت کرے اس بندے پر جو رات کو اٹھا اور اس نے نماز پڑھی، مراد تہجد کی نماز ہے. وَأَيْقَظَ امرأتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی جگایا. سبحان اللہ. فَإِنْ أَبَتْ، اگر بیوی نے جاگنے سے انکار کر دیا، نَدَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، تو پانی کا ایک چھینٹا اس کے چہرے پہ مار دیا. اور رحم اللہ امرأتن، اسی طرح دوسری جانب بھی فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت کرے جو رات کو اٹھی، اس نے نماز پڑھی اور اپنے شوہر کو جگایا، اور اگر اس نے جاگنے سے انکار کر دیا تو پانی کا چھینٹا عورت نے اپنے شوہر کے چہرے پر مار دیا. ابو داؤد حدیث نمبر 1308 1308. واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا، اور اے حبیب کتاب میں ادریس کو یاد کیجیے، بے شک وہ صدیق تھے نبی. ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ انہیں لفظوں سے ہو رہا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا صدیقا نبیا. جی. ورفعناہ مکانا علیا، اور ہم نے انہیں بلند مکان پر اٹھا لیا. ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا. کتابوں میں آتا ہے اس کی تفسیر میں رفع الی السماء الرابعۃ وہو حی، وہ زندہ ہوتے ہوئے چوتھے آسمان پر اٹھائے گئے تھے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت پڑھ کے بتاتے ہیں ورفعناہ مکانا علیا، کہ وہ چوتھے آسمان پر اٹھائے گئے ہیں. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما اورج بی رأیت ادریس فی السماء الرابعۃ، جب میں معراج پر گیا تو ادریس علیہ السلام کو میں نے چوتھے آسمان پر دیکھا. مسلم 162. یہ صرف دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، جسم سمیت اٹھائے جانے کے بعد پچھلے عصر میں تھی. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے، آدم کی اولاد سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت کی اور چن لیا. جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کون لوگ تھے جن کے تذکرے اوپر گزرے؟ نمبر 1 آدم کی اولاد، آگے چل کے یہی لوگ نوح کی اولاد، آگے چل کے یہی لوگ ابراہیم کی اولاد، آگے چل کے یہی لوگ اسرائیل کی اولاد. تو اس طرح یہ اس سلسلے کے لوگ تھے. کہیں نوح خود ہیں، ابراہیم خود ہیں، یعقوب خود ہیں، کہیں ان کی اولادیں ہیں. تو ان لوگوں کا ہم نے تذکرہ کیا اور ان کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا. جب ان کے سامنے اللہ کی رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں. بخاری میں ایک حدیث پہلے لکھا چکا ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خدا کا خوف دلایا تو آپ اسی وقت زمین پر گر گئے اور اپنے رخسار زمین پر پھیرنے لگ گئے. فاروق اعظم کی اس قسم کی تقوی اور رقاق کی باتیں بڑی اہم باتیں ہیں. آگے جی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے تو عنقریب وہ غی کے گھڑے میں پہنچیں گے. جی. حضرت نوح علیہ السلام کے خلف، ان کے پیچھے آنے والے ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے نماز ضائع کی اور شہوات کا پیچھا کیا، اپنی مرضیاں کرتے رہے اور نفس پرستی کی. اب جب نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو ان کے بعد والے نماز نہ پڑھیں تو ان کے لیے فسوف یلقون غیا، انہیں غی جہنم کا ایک گڑھا ہے اس کے اندر پھینکا جائے گا.
تو ہم کس باغ کے مولی ہیں؟ آج اگر کسی پیر کا بیٹا شریعت کا پابند نہیں ہے تو اس کو صرف پیر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے برداشت کیا جائے اور اس کی پیروی کی جائے تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ نبیوں کے اولادیں اگر نماز چھوڑ دیں تو وہ قابل تقلید نہیں رہتے، تو پیر صاحب کا بیٹا بھی اگر نماز چھوڑ دے، شریعت چھوڑ دے تو ہرگز وہ قابل تقلید نہیں رہتا، خواہ وہ کسی پیر کا بھی بیٹا ہو۔ میں خاص طور سے اپنے حوالے سے بات عرض کر دوں، ہمیں بھی لوگ سمجھتے ہیں یا پیر کہا جاتا ہے، تو ہماری طرف سے بھی یہ وصیت ہے کہ ہماری اولادیں اگر نماز نہ پڑھیں، شریعت کی پابندی نہ کریں، عقیدہ اسلام اور عقیدہ اہل سنت پر گامزن نہ ہوں، کوئی بندہ ان کی پیروی نہ کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فاصلہ کیا ہے؟ نماز کا فاصلہ۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو مسلمان سمجھا جائے گا، اگر نماز نہیں پڑھتا پتہ نہیں کافر ہے کہ مشرک ہے۔ مسلم حدیث نمبر 82۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، مگر جنہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ ہاں، سوائے ان کے، یہ استثناء کس میں سے ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد والے ان کے فالورز، خواہ ان کی اولاد ہو یا دوسرے ماننے والے ہوں یا پیچھے آنے والے ہوں۔ من تابہ، جس نے سابقہ گناہوں سے توبہ کی، وہ آمنا اور ایمان لائے اور اپنا عقیدہ درست کیا، وہ عاملہ صالحاً اور نیک اعمال کیے۔ یہ بھی ترتیب، یہی چیزیں اسی ترتیب میں واقع ہونی چاہیے تھیں اور اسی ترتیب سے اللہ کریم نے ارشاد فرمائی، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے جی۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا، ہمیشہ رہنے کے باغ جن کا غیب سے وعدہ فرمایا رحمان نے اپنے بندوں سے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ جی آسان آیت ہے، آگے چلیے۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، وہ اس میں فضول بات نہ سنیں گے مگر سلام، اور اس میں ان کا رزق ہے صبح اور شام۔ جی، ان پر سلامتی ہوگی اور کوئی دل دکھانے والی بات کی بھنک ان تک نہیں پڑے گی، اور سلامتی والا اور رزق کریم صبح شام ان کو دیا جائے گا۔ آگے جی۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، یہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہو۔ یہ تمام پرہیزگار جنت کے وارث ہیں، تو جنت کے وارث کا لفظ تمام پرہیزگاروں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بعض اللہ کے پیاروں کے لیے اس کے خاص انتخابات کر لینا، وہ اس آیت کے خلاف نہیں جانے چاہیے، ایسا کوئی انتخاب نہ کیا جائے جو قرآن کی آیت کے خلاف ہو۔ سب متقی جنت کے وارث ہوں گے۔ آگے جی۔ وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، اور ہم فرشتے نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، باقاعدہ یہ آیت پڑھ کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاحت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا، ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا، یہ آپ ہمارے پاس جتنا آتے ہیں اس سے زیادہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ فنزلت، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وما نتنزل الا بامر ربک، اے محبوب ہم فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بس میں نہیں ہوتا کہ ہم جب چاہیں اتر آئیں۔ بخاری 4731 4731۔ یہ جو آیت کے آخری الفاظ ہیں، وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، اس کی تفسیر میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال، جس چیز کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہو وہ حلال ہے، وما حرم فہو حرام، جس چیز کو اللہ کریم نے حرام قرار دیا ہو وہ حرام ہے، وما سکت عنہ فہو عافیۃ،
جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی ہو اس کی معافی ہے۔ فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کو قبول کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا، اللہ تعالیٰ بھولا ہوا نہیں تھا۔ ثُمَّ تَلَا هَٰذِهِ الْآيَةَ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، سورۃ مریم کی آیت نمبر 64۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، 3469 سند اس کی صحیح ہے، 3469۔ دیکھیں بار بار آپ کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آیتوں کو پڑھ پڑھ کر وضاحت فرما رہے ہیں۔ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، تو اس کی عبادت کرو اور اس کی بندگی پر ثابت رہو، کیا اس کے نام کا کوئی دوسرا جانتے ہو؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قولہ عز وجل هل تعلم له سميا، قرآن کی اس آیت سورۃ مریم کی آیت نمبر 65 کو پڑھ کر ابن عباس تفسیر بیان کرتے فرماتے ہیں لم یسمى احد الرحمن غیرہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ رحمان کسی اور کا نام نہیں ہے۔ کافر بھی اللہ کو اللہ کا لفظ سے تعبیر کرتے تھے، لیکن رحمان کے لفظ سے وہ چڑ کھاتے تھے۔ مستدرک حاکم 3470 3470۔ آگے چلیے۔ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو ضرور ان قریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ یہ انسان کا سوال ہے کہ مرنے کے بعد میں کیسے زندہ ہوں گا۔ آگے جی۔ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا اور وہ کچھ نہ تھا؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم کے بیٹے نے میری تکذیب کی ہے، مجھے مانا ہی نہیں اور مجھے گالی بھی دی ہے۔ تکذیب کیا ہے اور گالی کیا ہے؟ فرمایا یہ جب کہتا ہے نا کہ میرا اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، تو فرمایا یہ میری تکذیب ہے، کیونکہ میں پہلی بار اگر بنا سکتا ہوں تو دوبارہ کھڑا کرنا اس سے بھی آسان ہے۔ اور وہ جب کہتا ہے نا کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی اولاد ہے، تو یہ مجھے گالی ہے، کیونکہ میں پاک ہوں۔ عام انسان کے لیے ناجائز اولاد گالی ہوتی ہے، تو اللہ کے لیے جائز اولاد تجویز کرنا بھی گالی ہے۔ بخاری 4974 4974۔ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، تو آپ کے رب کی قسم ہم ضرور انہیں اور شیطانوں سب کو جمع کر لیں گے، پھر انہیں جہنم کے آس پاس اس حال میں ضرور حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے۔ جی آسان آیت ہے، جسیہ گھٹنوں کے بل۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر یقیناً ہر گروہ سے ہم ضرور نکال لیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ سرکش ہوگا۔ جی سب سے زیادہ سرکشوں کو جداگانہ سزا دی جائے گی۔ اتیا نافرمان، پچھلی آیت میں تھا جسیہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہونا، اور اتیا نافرمان۔ آگے چلیے۔ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، پھر بے شک ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں داخل ہونے کے زیادہ سزاوار ہیں۔ جی آسان ہے، آگے چلیے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی نہیں مگر وہ ضرور دوزخ پر گزرے گا، آپ کے رب پر یہ بات قطعی فیصلہ کی ہوئی ہے۔ جی اس پر بڑی بحث ہے، ساری گفتگو کا خلاصہ آپ کو عرض کیا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عن المغیرۃ بن شعبۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعار المسلمین علی الصراط یوم القیامت اللہم سلم سلم۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ ہر مسلمان کو جو جہنم کے اوپر وارد کیا جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہنم کے اندر باقاعدہ داخل کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط یعنی جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں، اس کے اوپر سے گزارا جائے گا، اس کے نیچے جہنم ہے، اس پر سے گزرنے کا اس آیت کے اندر تذکرہ ہو رہا ہے۔ مستدرک حاکم 3472 3472۔ ورنہ جہنم کے اندر داخل ہونے والی بات ہرگز نہیں ہے، کیونکہ دوسری آیتوں میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جن لوگوں کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، اس کی بھنک بھی نہیں پائیں گے۔ الانبیاء 101 102۔ تو قرآن نے خود قرآن کی وضاحت کر دی ہے، لہذا بے دریغ طور پر آیت واضح ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی آیت پڑھ کے سورۃ مریم کی آیت نمبر 71 جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا
پڑھ کے فرماتے ہیں الصراط علی جہنم، اس سے مراد جہنم کے اوپر بچھائے گئے پل کی بات ہو رہی ہے۔ مستدرک حاکم 3473 3473۔ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہوئے اور ظالموں کو اس میں ہم گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ جی، متقیوں کو نجات ملے گی اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل ہی ادھر چھوڑ دیا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ جسیہ کا لفظ وہی ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور جب ان پر ہماری چمکتی ہوئی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں دونوں میں سے کون سے گروہ کا مقام اچھا ہے اور کس کی مجلس بہتر ہے۔ کافروں کے سامنے جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر دنیاوی آن بان اور ٹھاٹ باٹ کا لحاظ رکھتے ہوئے سوال اٹھاتے تھے کہ ہم بہتر ہیں یا تم بہتر ہو، تمہارے اپنے کپڑے دیکھو، میرے کپڑے دیکھو، اپنی سواری دیکھو، میری سواری دیکھو۔ تو یہ ان کے پاس حق اور باطل کا معیار دنیا کی نشست تھی۔ آگے جی، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور ان سے پہلے ہم نے کتنے اہل زمانہ کو ہلاک کر دیا، وہ سامان میں ان سے بہتر تھے اور ظاہری آسائش میں بھی۔ ہاں، وہ ان سے بھی بڑے بڑے چودھری پہلے ہو گزرے ہیں۔ قبرستان جاؤ نا تو تختیاں پڑھا کرو، ملک صاحب، راجہ صاحب، MNA صاحب، کرنل صاحب، تو پڑھ پڑھ کے انسان حیران ہوتا ہے کہ قبرستان کے اندر آ کے سارے ہی خاموش ہیں، بڑے بے بس ہو کے پڑے ہوئے ہیں۔ اوقات تو ہماری یہی ہے، تو پہلے بھی بڑے بڑے لوگ یہاں آئے اور ڈینگے مار کے چلے گئے۔ پچھلی آیت میں تھا لفظ ندیہ، وہ جائے نشست کو کہتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ، تو اس میں لفظ ہے وریا، یہ سج دھج اور شان و شوکت کو کہتے ہیں۔ جی، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا۔ فرمائیے جو گمراہی میں پڑا ہو پھر رحمان اسے خوب ڈھیل دے یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا عذاب اور یا قیامت، تو عنقریب وہ جان لیں گے کہ کس کی جگہ بری اور لشکر کمزور ہے۔ سمجھ آ جائے گی کون کمزور تھا اور کون تگڑا تھا۔ یہاں تگڑے اور کمزوری کا دار و مدار مال و دولت پر، حسن و جمال پر نہیں ہوتا، بلکہ سیرت و کردار پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرنے پر ہوتا ہے۔ جی، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیتا ہے، اور باقی رہنے والے نیک کام آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بہتر ہیں اور انجام میں بھی بہتر۔ الذین اہتدوا، جن لوگوں نے ہدایت کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ کوئی اس راہ پہ چلے صحیح، اللہ تعالیٰ اس کے چلنے سے زیادہ اس پر رحمتوں کے نزول کرتا ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، تو کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہنے لگا کہ مجھے ضرور مال اور اولاد ملیں گی؟ یہ کوئی تھا جو کہنے لگا کہ جی قرآن کی آیتوں کو بھی نہیں مانتا اور مال اور اولاد بھی مجھے آئندہ ملے گا۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس آیت کا کوئی پس منظر ہے، یہی انداز بتا رہا ہے کہ حدیث کی بھی ضرورت ہوتی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اب حدیث سنیے اس آیت کے پیچھے بات کیا تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں لوہار کا کام کرتا تھا، کنت رجلا قینا، تو آس بن وائل ایک کافر تھا، اس نے میرا قرضہ دینا تھا، میں پیسوں کا تقاضا کرنے کے لیے اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ تم اپنے نبی کا انکار کرو پھر میں تمہیں پیسے دوں گا، نہیں تو نہیں دوں گا، معاذ اللہ۔ اچھا، میں نے کہا لن اکفر بہی حتی تموتا، میں اپنے نبی کا انکار نہیں کر سکتا، خواہ تو مر بھی جائے، تو مر جائے، ثم تبعث، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے۔ قال وانی لمبعوث من بعد الموت، اس نے کہا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، تو ٹھیک ہے اگر دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، فسوف اقضیک اذا رجعت الی مال و ولد، ٹھیک ہے میں اس وقت جب دوبارہ زندہ ہوں گا تو اپنے مال اور اپنے بچوں میں آ کر تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، سورۃ مریم کی آیت نمبر 77، بخاری 4735 4735، مسلم میں بھی ہے۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب کو جھانک آیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے؟
یہ غیب کو جھانک کے آ گیا ہے کہ یہ دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بال بچوں میں واپس آؤں گا، اس نے ادھر بال بچوں میں واپس نہیں آنا، دوبارہ مبعوث ہونے اور زندہ ہونے کا کنسیپٹ ہی یہ نہیں سمجھا۔ آگے چلیے جی۔ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا۔ ہرگز نہیں، اب ہم لکھ لیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے اور ہم اسے بہت لمبا عذاب دیں گے۔ آسان ہے، آگے چلیے۔ ونرثه ما يقول ويأتينا فردا۔ اور ہم ہی اس چیز کے وارث ہوں گے جو وہ کہہ رہا ہے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ وہ بال بچے میں آنے کی بات کرتا تھا، اس نے ہمارے پاس اکیلے آنا ہے۔ جی۔ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے کہ وہ ان کے مددگار ہو جائیں۔ آگے چلیے۔ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا۔ ہرگز نہیں، ان قریب وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ جی، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں یہ ان کی ہوئی عبادت کا انکار کریں گے کہ ہم نے ان کو کب کہا تھا، اور وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور یہ ان کے ضد بن کر سامنے آئیں گے۔ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا۔ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے، وہ انہیں ہر وقت کفر پر اکساتے رہتے ہیں۔ ہاں جی، کفر پر اکساتے رہتے ہیں۔ تؤزهم أزا، اکسانا مراد ہے۔ جی۔ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا۔ تو آپ ان پر جلدی نہ فرمائیں، ہم تو صرف ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کو، اس طرح آج کل کے محاورے میں کہا جاتا ہے، ہم نے ان کو ایک ایک کر کے گن لیا ہے، یعنی بدلہ لینا مقصود ہے۔ جی۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف معزز مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے۔ جی، پرہیزگاروں کا معاملہ ان کے بالکل برعکس ہوگا، ایک مہمانوں کا وفد بن کر اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جی۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے اس حال میں کہ وہ پیاسے ہوں گے۔ جی، وردا، وارد ہونا، عام طور پر یہ عربوں میں لفظ استعمال ہوتا تھا پانی کے اوپر وارد ہونے والوں کے لیے، جو جھیل پر جانور پانی پینے جاتے تھے یا پرندے اور جانور جاتے تھے تو ان کو وارد کہا جاتا تھا۔ تو کسی جگہ پر جانا، پیاس بجھانا، اس کو یا اس جگہ کو مورد اسی لیے کہتے ہیں۔ لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا۔ وہ لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان سے عہد لے لیا ہے۔ یہ کسی شفاعت کے مالک نہیں ہیں، ہاں اللہ کے پیارے شفاعت کا حق رکھتے ہیں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ آگے جی۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا۔ اور کافر بولے کہ رحمان نے اپنی اولاد بنا لی۔ جی، کافروں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی اور عقیدہ رکھا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ جی۔ لقد جئتم شیئا ادا۔ بے شک تم بہت ہی بھاری بات لائے۔ ہاں، ادا، سخت معیوب بات کو ادا کہتے ہیں۔ جی۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمینیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ کانپتے ہوئے گر جائیں۔ جی، اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا کسی کو، یا یہ کہنا کہ اللہ صاحب اولاد ہے، فرمایا اتنا بڑا جرم ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں۔ تخر الجبال حدا، تخر گر جائیں، حدا لرزتے ہوئے۔ آپ ذرا غور کرتے آ رہے ہوں گے کہ پیچھے سے کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ جو ردیف ہیں الفاظ کے اور آیتوں کے آخری جو حروف ہیں وہ الف سے ہی ہر آیت کا اختتام ہو رہا ہے۔ یہ قرآن فصاحت کا ایک سادہ سا نمونہ ہے جس کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کیا ہے، اور یہ تو ہر جگہ تقریباً ہر صورت میں اور ہر سپارے میں یہ منظر آپ کو ملے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے لفظ الجبال حدا اس کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں، سورۃ مریم کے آیت نمبر 90 پڑھ کے تو فرماتے ہیں ہدما، پہاڑوں کا گر جانا، اس سے مراد ہدم ہو جانا، منہدم ہو جانا۔ جی۔ ان دعوا للرحمن ولدا۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا۔ ہاں، پہاڑ پھٹ جائیں، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ گر جائیں، زمین چر جائے، وجہ کیا؟ انہوں نے اللہ کا بیٹا ہونے کا قول کیا ہے۔ شرک کی یہ قسم
کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا تجویز کیا جائے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر نہایت جداگانہ الفاظ استعمال فرمائے اور سب سے زیادہ جلال فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ الاشعری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ لیس احد او لیس شیء اصبر علی اذن سمعہ من اللہ انہم لیدعون لہ ولدا وانہ لیعافیہم یرزقہم۔ اتنی بھاری صبر والی بات اور اس قدر صبر کا مظاہرہ اور کوئی نہیں کر سکتا جتنا اللہ نے صبر کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو بیٹوں والا کہتے ہیں، اس کے باوجود اللہ انہیں فی الحال نہیں پکڑ رہا اور انہیں رزق تک دیے جا رہا ہے۔ بخاری 6099 6099۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کی شان نہیں کہ وہ اپنے لیے اولاد بنائے۔ جی آسان ہے۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی نہیں مگر رحمان کی بارگاہ میں بندہ ہونے کی حالت میں حاضر ہوں گے۔ ہاں، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کا بندہ ہے۔ فرشتے اللہ کے بندے ہیں، انبیاء اللہ کے بندے ہیں، جاندار چیزیں ساری اور بے جان چیزیں ساری، زمین و آسمان کے اندر پائی جانے والی ہر چیز ہر چیز اللہ کی بندہ ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، بے شک اللہ نے ان کو شمار کر لیا ہے اور ایک ایک کر کے ان کو گن رکھا ہے۔ ایک ایک کر کے گن رکھا، ایسے الفاظ پہلے بھی گزرے ہیں۔ اس میں تھریٹ پائی جاتی ہے، وعید پائی جاتی ہے۔ گن لینے کا مطلب ان کو سزا دینے کے لیے آمادہ اور تیار رہنا چاہیے۔ چلیے۔ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے حضور اکیلا حاضر ہوگا۔ اکیلا حاضر ہوگا۔ یہ سہارے، یہ دوستیاں، یہ جھوٹے معبود جو مشرکین نے بنا رکھے تھے، اور جو مال اور دولت تھا، یہ جو اولادوں کے مان اور بھروسے تھے، یہ سب کے سب کٹ جائیں گے۔ اور وتقطعت بہم الاسباب، تمام اسباب منقطع کر دیے جائیں گے۔ آگے جی۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، عنقریب رحمان ان کے لیے اپنے بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے، اے جبریل، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ جبریل، پھر جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمانوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ سارے کے سارے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ثم یودع القبول فی الارض، پھر زمین میں اس بندے کو مقبولیت بخش دی جاتی ہے۔ بخاری 3209 3209۔ اور حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں جب بندے کے بارے میں محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے تو وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قرآن کی آیت پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ باقاعدہ یہ آیت پڑھ کے اس کی یہ وضاحت کی گئی ہے۔ آیت پڑھ کے وضاحت کہاں کی گئی ہے؟ ترمذی 3161 3161۔ حدیث تقریباً اوپر والے کی طرح تھی لیکن الگ الگ اس لیے لکھا دی کہ اس حدیث کے اندر باقاعدہ اس آیت کا ریفرنس موجود تھا۔ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، تو ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں اسی لیے آسان کر دیا کہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور اس کے ذریعے جھگڑالو قوم کو ڈرائیں۔ آپ کی زبان مبارک پر قرآن کو آسان کر دیا۔ نمبر 2، تاکہ آپ متقین کو ڈرائیں۔ نمبر 3، متقین کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم کو قرآن پڑھ پڑھ کے ڈرائیں۔ قومن لدا، جھگڑالو قوم۔ یہاں جھگڑالو سے مراد غیر ضروری بحث کرنے والے، طرح طرح کے اوٹ پٹانگ سوالات اٹھانے والے اور بات کو نہ سمجھنے کا ارادہ رکھ کے بات پر کان دھرنے والے۔ جو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن، شریعت، اسلام بالکل آسان ہے، اور جو نہیں سمجھنا چاہتا
وہ تو آنکھوں کے ساتھ دیکھ کے بھی کہے گا، آنکھیں مل مل کے کہے گا مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی اہل زمانہ کو ہلاک کر دیا، کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا کسی کی آہٹ سنتے ہیں؟ تسمع لہم رکزا، ان کی کوئی آہٹ، کوئی صوتاً خفیہ، اس کا معنی ہے خفیہ آواز، جس کو ہم کہتے ہیں بھنک۔ تو یہ جتنے لوگ منکر تھے وہ اس وقت دنیا میں اڈ پڈ چکے ہیں، اور ان کی کہیں بھنک بھی دنیا کے اندر نہیں پائی جاتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔